آغاز میں آپ کو بتائیں، قومی اسمبلی اپنی آئینی مدت سے 4 روز قبل 8 اگست کو تحلیل کرتی جائے گی۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کی سمری صدر مملکت کو ارسال کی جائے گی۔ صدر مملکت نے سمری پر دستخط نہ کیے تو اسمبلی 48 گھنٹے بعد تحلیل ہو جائے گی۔ قومی اسمبلی کی آئینی مدت 12 اگست رات 12 بجے تک ہے۔ آئینی اور قانونی ماہرین کے مطابق قبل اس وقت اسمبلی کی تحلیل سے 90 دن میں الیکشن کرانا ہوگا۔ اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کرے تو 60 دن میں انتخابات کرانا ہوتا ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے، ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آگاہ کیجیے اظہر اس متعلق۔ قومی اسمبلی 8 اگست کو تحلیل کرنے کے حوالے سے اصولی طور پر 2 بڑی جماعتوں کے درمیان اتفاق کے رائے ہو چکا ہے اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ تاہم یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی اور اسمبلی صدر مملکت کو ارسال کر دی جائے گی۔ اس حوالے سے مختلف تاریخیں جو ہے وہ زیر غور تھی، 9 اور 10 تاریخ بھی تھی، لیکن یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے اور بالخصوص جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ اگر اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل کر دی ہے تو صدر مملکت کو 8 تاریخ کو ہی اسمبلی ارسال کر دی جائے تاکہ 48 گھنٹے کے اندر اگر صدر مملکت تو اسمبلی پر دستخط نہیں بھی کرتے تو 48 گھنٹے کے بعد قومی اسمبلی جو ہے وہ خود بخود تحلیل ہو جائے گی، کیونکہ جو بڑی جماعتیں ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس حوالے سے انتخابات کے لیے 90 دن جو ہے وہ ملنے چاہیے، کیونکہ اگر اسمبلی 12 تاریخ رات 12 بجے تحلیل خود ہوتی ہے تو پھر 60 دن کے اندر انتخابات کرانا ہوں گے۔ اس لیے 90 دن انتخابات رکھنے کے لیے اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ 8 اگست کو کرنے کی تجویز جو ہے اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ تو اظہر، مریم اورنگزیب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے ابھی اور وہ اس معاملے پر کہہ رہی ہیں کہ ابھی فائنل فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ مریم اورنگزیب کا موقف اپنی جگہ درست ہو سکتا ہے، کیونکہ 2 بڑی جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم جماعت ان کے درمیان اتفاق ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے ہی 8 تاریخ کو اپنی تجویز جو ہے وہ حکومت کو دے چکی ہے کہ 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کر دی جائے۔ اب باقی جو کچھ چھوٹی جماعتیں ہیں جو کہ حکومت کا حصہ ہیں، 11 سے 12 جماعتیں ہیں، ان کو بھی اعتماد میں لیا جانا ہے، لیکن اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اصولاً اتفاق ہو گیا کہ 8 اگست کو اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اظہر فاروق ہمیں اس متعلق آگاہ کر رہے تھے۔ اظہر، آپ کا شکریہ۔ پیپلز پارٹی کا سندھ اسمبلی وفاق کے ساتھ تحلیل کرنے پر اتفاق۔ سندھ اسمبلی 8 اگست کو تحلیل کرنے کا امکان، 7 اگست تک اسمبلی مدت کے کام مکمل کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں سنجے سادھانی سے۔ سنجے، آگاہ کیجیے گا۔ حکومت نے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اسمبلی 8 اگست تک تحلیل کرنے کا امکان ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں یہ اتفاق ہوا ہے کہ صوبائی اسمبلی کو قومی اسمبلی کے ساتھ تحلیل کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سیکرٹری سندھ اسمبلی کو بھی اہم ہدایت مل گئی ہے۔ سندھ اسمبلی کے انتظامیہ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو الوداعی سیشن ہوتا ہے اسے اگست کے پہلے ہفتے تک مکمل کر لیا جائے۔ 7 اگست تک تمام اراکین کا صوبائی اسمبلی کے فائنل فوٹو سیشن ہوگا اور 7 اگست تک تمام ارکان صوبائی اسمبلی کو کارکردگی کے سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ سندھ اسمبلی کی ایک روایت رہی ہے کہ 5 سالہ کارکردگی کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں۔ اسمبلی کے عملے نے اس پر کام شروع کر دیا ہے اور اسمبلی عملے کو یہ بتایا گیا ہے کہ 8 اگست تک صوبائی اسمبلی کو بھی وفاق کے ساتھ تحلیل کر دیا جائے گا۔ یہ 8 اگست کا جو انتہائی اہم فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، وفاق کے ساتھ ہی سندھ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا۔ اپڈیٹ کیا آپ نے سنجے سادھوانی، شکریہ۔ نگراں حکومت کا معاملہ آئین کے مطابق ہوگا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے پیپلز پارٹی صرف آئین پر عمل کرتی ہے۔ اسمبلی کی تحلیل سے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی صرف اور صرف ایک قانون پر عمل کرتی ہے، وہ ہے آئین پاکستان، وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو جو کانسٹیٹیوشن میں کہا ہے، جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے اس کو فالو کیا جائے گا۔ کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کر کوئی بھی فارمولا جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ یہ وزیر اعلیٰ صاحب فیصلہ کریں گے، پارٹی لیڈرشپ سے بھی کنسرن کریں گے۔ ریڈ لائن بی آر ٹی جو ہے اور اس کے بعد اب یلو لائن بی آر ٹی بھی شروع ہونے والی ہے کہ کراچی کے شہریوں کے لیے تحفہ جو ہے یہ سندھ حکومت کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی شارٹ ٹرم پروجیکٹ نہیں ہے، شہری اگلے 60-70 سال تک اس پروجیکٹ سے مستفید ہو سکیں گے۔ کیو ایم کو سندھ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے مزید ارکان کی حمایت درکار۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے ایم کیو ایم کی درخواست پر کوئی حکم نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سندھ اسمبلی کے مطابق ایم کیو ایم کو اپوزیشن کے صرف 20 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ چاہیے تو مزید 12 ارکان کی حمایت حاصل کر کے درخواست دوبارہ جمع کرائیں۔ ایم کیو ایم کو جی ڈی اے کی حمایت کے بغیر اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ملنا ممکن نہیں ہے۔
उधर हाफिज नईम रहमान ने मरदम शुमारी से मुतालिक वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह के बयान को अफसोसनाक और शर्मनाक करार दे दिया। कहा वो होते कौन हैं जो आईनी अमल को रोकें। होना ये चाहिए कि मरदम शुमारी दुरुस्त करें, नताइज जाहिर करें और उसके मुताबिक हल्का बंदी की जाए। इंटरबैंक में डॉलर की उड़ान न रुक सकी। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 3 रुपए 74 पैसे महंगा होकर 283 रुपए पर पहुंच गया है। बैंकों की जानिब से दरामद कुनंदगान को डॉलर 283 रुपए 40 पैसे पर फरोख्त किया जा रहा है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 2 रुपए महंगा होकर 287 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। जराये का कहना है कि इंटरबैंक में डॉलर की तलब में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि इसकी रसद कम है। ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद इजाफा। चीन ने पाकिस्तान को $600 मिलियन रोल ओवर कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुझे नाम बताने से मना किया गया था, लेकिन अपने मोहसिनों को याद रखना चाहिए। और कराची के लिए बिजली 2 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त के इलेक्ट्रिक ने जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर कर दी है। इजाफे का के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 4 अरब 39 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा की जानिब से 26 जुलाई को समाअत की जाएगी। लाहौर में सिंगल और 3 फेज मीटर्स की कीमत में इजाफा। लेस्को की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है सिंगल फेज मीटर की कीमत 4,000 से बढ़ाकर 7,400 रुपए कर दी गई है, जबकि 3 फेज की कीमत 15,000 से बढ़ाकर 33,500 रुपए कर दी गई है। और वजीर खजाना इसाक डार का कहना है कि करंट अकाउंट खसारा 17.5 अरब से कम होकर सिर्फ $2.5 अरब रह गया है। कुछ पंडित मुल्की मईशत को डिफॉल्ट करा रहे थे, मगर हमारी मौशी टीम ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाकर महफूज मकाम पर ले आई है। का जो करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है $2.56 बिलियन, तो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बैठकर जो कुछ पंडित जो थे वो बैठ के पूछते थे कि कैसे डिफॉल्ट ही होगा और डिफॉल्ट तो होना ही होना है। वो लोग थे जिन्होंने पिछले साल $17.5 अरब का पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट किया था, या माजी में $19 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल सेफ जोन में है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने जब वज़ारत उज़्मा का हल्फ लिया था, जो रिजर्व थे स्टेट बैंक के 14 और 15 बिलियन के दरमियान थे, हमारी मुआशी टीम की कि जब वो अपना टेन्योर पूरा करें तो ना सिर्फ हमने तमाम अदायगियां जो हैं बैरूनी अल्हम्दुलिल्लाह सॉवरन पेमेंट्स वक्त पे की हैं। हमारी भरपूर कोशिश है कि इंशाअल्लाह जब ये हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे अगस्त में, तो वो रिजर्व करीबन उसी लेवल पे ये छोड़ के जाए जिस लेवल पे इस हुकूमत ने मियां शहबाज शरीफ साहब के वज़ारत उज़्मा का हल्फ लेने के वक़्त टेक ओवर किए थे। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की निराली मंतर। कहते हैं जितनी दीगर तरक्की पजीर ममालिक में करप्शन है उतनी ही पाकिस्तान में है, और जितनी दयानत उन मुल्कों में है उतने ही हम दयानतदार हैं, मगर बदकिस्मती से हम खुद को दुनिया का सबसे बड़ा चोर डाकू समझते हैं। बदकिस्मती से हमने अपनी कामयाबियों में भी दागदार की। किस्मती से अपनी कामयाबियों को भी दागदार करके कौम की सेल्फ स्टीम को तबाह किया। हर डेवलपिंग कंट्रीज के मसाइल होते हैं और पाकिस्तान इज नॉट एबनॉर्मल इन एनी वे। इतनी दुनिया की किसी और मुल्क में करप्शन है, हमारे स्टेटस के जो मुल्क हैं उतनी हमारे यहाँ भी है, और जितनी किसी मुल्क में दयानत है हमारे स्टेटस के जो मुल्क हैं उससे कम, अगर ज्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं, हम भी उतने दयानतदार हैं। वी आर परफेक्टली ए नॉर्मल नेशन, लेकिन हमारी साइकी को इतना डैमेज कर दिया गया है कि हम समझते हैं कि दुनिया के शायद सबसे बड़े चोर और डाकू। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों के केस में हुकूमत की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 9 मई के वाकयात को हर कोई संजीदा जुर्म तस्लीम करता है, लेकिन सिविलन को आइन के बरखिलाफ ट्रायल में नहीं भेजा जा सकता। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को FIA तलबी के खिलाफ दिया गया हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत के हुक्म इम्तना वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन पीटीआई को दिए गए हुक्म इम्तना के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। वफाकी हुकूमत की जानिब से असद बाजवा एडवोकेट पेश हुए थे। तोशाखाना फौजदारी केस इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की केस मुंतकिली की दरखास्त खारिज कर दी है। मजीद जानते हैं जहांगीर असलम से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی کیس منتقلی سے متعلق درخواست خارج کر دی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے آج کی استثناء منظور کر دی۔ جج کے نام سے منسوب فیس بک پوسٹ کی وجہ سے کیس کی ٹرانسفر کی درخواست دی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی 20 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جج صاحب نے جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے حوالے سے آبزرویشن دی ہے، اب ہائی کورٹ چاہے تو وہ کچھ کارروائی کر سکتی ہے۔ جی، آپ کے کنڈکٹ سے متعلق اپنے فیصلے میں لکھا ہے۔ عدالت کے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سے بیرسٹر کور سے مکالمہ، عدالت نے سماعت 20 جولائی تک جو ہے ملتوی کر دی۔ ٹھیک ہے، سماعت 20 جولائی تک ملتوی ہو گئی۔ اپڈیٹ کر رہے تھے آپ جہانگیر، شکریہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف گجرات میں درج مقدمے کی سماعت۔ مسلسل عدم پیشی کے باعث عدالت نے رانا ثناء اللہ کے وکلا پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کو نوٹس جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ کو 25 جولائی کو طلب کر دیا گیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ پولیس رانا ثناء اللہ کو پابند کرے کہ وہ ہر صورت عدالت میں پیش ہوں۔ عدالت نے رانا ثناء اللہ کے ضمانتی رانا سعد کو بھی 25 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین لانچ کے ساتھ دفن ہو گئی۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کہتے ہیں تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ نون لیگ نے نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کے لیے بھرپور تیاریوں کی ہدایت کر دی۔ نون لیگ نے ہدایت نامہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ قومی اور صوبائی ٹکٹ ہولڈر یو سی سطح پر نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں کریں۔ ڈویژنل اور ضلعی صدر اور جنرل سیکرٹریز استقبال کی تیاریاں فوری شروع کریں۔ پارٹی کسی بھی وقت نواز شریف کی وطن واپسی کا اعلان کر سکتی ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ اور آپ کو بتائیں سمندر پار پاکستانیوں کے موبائل فونز کے لیے عارضی رجسٹریشن نظام کے اجرا کی تقریب اور اس رجسٹریشن کا وزیراعظم شہباز شریف نے افتتاح کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب سید امین الحق صاحب، منسٹر فار انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیکرٹری احمد شیخ، ذوالفقار حیدر سیکرٹری اوورسیز پاکستانی، محسن حسن بٹ ڈی جی ایف آئی اے، عاصم احمد چیئرمین ایف بی آر، میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان چیئرمین پی ٹی اے، ڈاکٹر خاور کھوکر ممبر پی ٹی اے، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ابھی ہم نے آن لائن ڈیوائس رجسٹریشن سسٹم کا افتتاح کیا اور اس کے لیے میں جناب امین الحق صاحب کو اور ان کے تمام کولیگز کو، چیئرمین پی ٹی اے کو، ڈی جی ایف آئی اے، چیئرمین ایف بی آر، آپ سب شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے ایک بہت اچھی ڈیوائس آپ نے تجویز کی ہے جس سے کہ ہمارے سمندر پار لاکھوں بہنوں اور بھائیوں کے لیے بہت شاندار ایک سہولت آپ نے فراہم کی ہے، جو کہ گھر بیٹھے اپنی رجسٹریشن کر لیں گے اور ان کو یہ سہولت میسر آئے گی کہ وہ 2 ماہ کے لیے بغیر ٹیکس دیے پاکستان میں اپنے موبائل فون کا استعمال کر سکیں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ چاہیں تو 2 ماہ کی اور ایکسٹینشن ان کو مل سکے گی، لیکن جو نوجوان یہاں بتا رہے تھے کہ انڈر ایکسیپشنل کیسز یہ تفاوت ہے۔ اب آپ کی بات
پر اعتماد کیا جائے یا وہ نوجوان بات کر رہا تھا اس کی بات کو لیا جائے. میرا خیال ہے کہ یہ گتھی یہیں سلجھا لیتے ہیں کہ ایکسیپشنل کیسز کا لفظ ختم کر دیں. جو بھی 2 ماہ سے زیادہ جو یہاں پر اسٹے اگر ان کو کرنا پڑتا ہے اور لوگوں کو مجبوراً 2 ماہ سے زیادہ اسٹے کرنا پڑے گا اس لیے کہ انہوں نے جا کے واپس اپنا روزگار پہ واپس جا کے چاہے وہ مشرق وسطیٰ سے آئے ہیں یا یورپ سے آئے ہیں یا جہاں سے بھی آئے ہیں تو وہ لمبا عرصہ تو یہاں نہیں رہنا چاہیں گے. اگر وہ جا کے اپنے رزق حلال کمانا ہے تو جن کو کسی وجہ سے 2 ماہ اور یا مہینے کی ان کو ایکسٹینشن ان کو چاہیے تو ان کو آسانی سے مل جانی چاہیے. ایک بہت اچھی آپ نے ایک کنٹریبیوشن کیا ہے, اس کے لیے میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے یہ اس وقت دنیا میں اس کو بے پناہ اس کو اس وقت سپورٹ ملی ہے تمام ترقی پذیر ممالک میں, ترقی یافتہ ممالک میں. اور پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے وقت میں ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہمارے آبادی کے کروڑوں بچے اور بچیاں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت آگے تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ہمارے ہاں جو اب فری لانسرز ہیں, کمرشل کمپنیز بن گئی ہیں, مینوفیکچرنگ ہو رہی, جس طرح آپ نے اسمارٹ فون کی بات کی, تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اس کو ہمیں اب ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. اس کے لیے جہاں پر آپ کی منسٹری ایک بہت محنت سے خدمات انجام دے رہی ہے, وہاں پر اس بجٹ میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں اچھے خاصے فنڈز رکھے گئے ہیں نوجوانوں کی تربیت کے لیے, ووکیشنل ٹریننگ, اسکلڈ پروگرام. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر, اور پھر اب جو SIFC جو میں اس کو اکنامک ریکوری پلان کہتا ہوں, یہ ایک بہت ایک بڑی محنت سے یہ مارز وجود میں آیا ہے یہ پروگرام. اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. زراعت, IT اور ہماری معدنیات, ہماری ایکسپورٹس, تو اس میں آپ کی وزارت کا ایک کلیدی رول ہے. اس میں آپ کے جو ساتھ ایسوسیٹڈ آپ کے جو اتھارٹیز ہیں, PTA ہے, دوسرے ادارے ہیں, تو اس میں ان بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو بہت تیزی سے آگے کام کرنا چاہیے. یہ آپ نے جو مطالبہ کیا کہ موبائل فون پر ٹیکسٹ نہیں ہونا چاہیے, آپ کی ایک صائب رائے ہے, بالکل اس کا احترام کیا جانا چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے مزید اجتماعی بصیرت کی اور سوچ بچار کی ضرورت ہے. میں اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاکھوں بچوں کو اس وقت میرٹ پر لیپ ٹاپس دوبارہ مل رہے ہیں. اس سال ہم نے اسکول کے بچوں کے لیے ٹیبلٹس کا شاید اس پروگرام میں اس کی پروویژننگ نہیں کی, وہ ہمیں کرنی چاہیے, وہ اساتذہ کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. اور تیسرا ان کی جو رول کال جو ہے وہ بھی یہ ہم نے پنجاب میں اس کو بڑی تیزی سے کیا تھا, اس کو بھی آپ پورے پاکستان میں اسکولوں میں, پرائمری اسکول میں, مڈل اسکول میں, ہائر اسکولز میں ان کی جو حاضری جو ہے وہ بٹن پوسٹ کریں تو اس سے دس ول بی ریولیوشنری اسٹیپ آن یور پارٹ. اس سے اساتذہ کی حاضری بھی اور بچوں کی حاضری جو ہے اس کو پھر کوئی ٹیمپر وتھ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے ووکیشنل ٹریننگ کے لیے IT پارک جو آپ کا, اس کو آپ بڑی تیزی سے آگے بڑھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ
منصوبے ہیں امین الحق صاحب، آپ اور آپ کی ٹیم بڑی ارک ریزی سے اگر کام کرے تو یہ اس میدان میں ہم بہت آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. میں خدامن آپ سب کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ بہت اچھا یہ منصوبہ بنایا ہے، اور وہ ان ریئر کیسز والا لفظ نکال دیں. اس کو جو بھی اپنے اسٹے کو ایکسٹینڈ کرے، جب آپ دے رہے ہیں تو پھر اس میں ہم اس میں پھر اس کو مشکل نہ بنائیں، اس کو آسان کریں تاکہ پاکستانی یا ٹورسٹ کو پتہ ہو کہ بھئی میرے پاس یہ فیسلٹی ہے. اگر آپ اس میں وہ پک ڈالیں گے تو پھر یہ پیسے لینے شروع کر دیں گے. اچھا یہ آئے تو آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے تو مطلب پیسے نہ بھی لیں تو وہ سرخ فیتہ جو ہے وہ پھر اس کی عملداری شروع ہو جائے گی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں اس کی ستائش پیش کروں، اور FBR FIA اور PMO نے جو اس میں خدمات انجام دی ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ. اور جو دیار غیر میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کو واپس جب وہ آئیں ان کو فیسلٹیز دینے کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. اس کے لیے ایک علیحدہ ایک نان فائنینشیل پیکج کا اعلان ہم اگلے چند دنوں میں کریں گے، اس میں پھر انشاءاللہ آپ کو بھی مدعو کریں گے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. سمندر پار پاکستانیوں کے موبائل فونز کے لیے عارضی رجسٹریشن نظام کے اجرا کی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.